ایران اسرائیل کشیدگی عروج پر ہے، پاکستان اظہار مذمت بھی کر رہا ہے، ہم ایران کے ساتھ ہونے کا کہہ بھی رہے ہیں. تحریک انصاف کی کیا رائے ہے؟ اس سے بڑھ کر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، کرائسس کا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ لیڈرشپ میٹر کرتی ہے، جہاں پہ بولڈنس میٹر کرتی ہے، جہاں پہ آپ کے اندر ایک خوف یا ایک ڈر نہیں ہونا چاہیے. میرے لحاظ سے یہ وہ ٹائم ہے جس میں پاکستان کیا جو امت مسلمہ ہے وہ ایک ایسے لیڈر کی کمی محسوس کر رہی ہے جس نے بلا خوف اور بڑے دھڑلے سے ناموس رسالت کے بارے میں یو این میں بات کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان ہوتا تو آئی ڈونٹ نو کہ چیزیں فرق ہوتی نہ ہوتی، لیکن کم از کم اس کا سٹانس اگریسو ہوتا، اس کا سٹانس اپولوجیٹک نہ ہوتا. وہ ان چیزوں میں، اور اس سے پہلے بھی جو جس طریقے سے پیلسٹائن کے اندر جو کچھ ہوا ہے، میرے خیال میں اس کے ہونے سے فرق پڑتا، وہ بولتا اور اس کو دنیا سنتی. اصل میں امپورٹنٹ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایئر سپیس کتنا ملتا ہے، آپ کی بات میں کتنا وزن ہے، لوگ کتنا آپ کو سیریسلی لیتے ہیں، کتنا کرتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں بعض دفعہ اگر آپ سوچیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، میری نظر میں اگر آپ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے ون آف دا ریزنز شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پلان ہو. یہ دیکھیں یہ ایک دم تو بنتا نہیں ہے، مطلب یہ اگر آپ ان کو لنک کرنا شروع کر دیں تو یہ تو ایک دم چیزیں یہ نہیں ہوتی، اس میں تو بڑی پلاننگ ہوتی ہے. I'm sure یہ جو جس مطلب طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ہٹانے میں یہ انٹرنیشنل کنسپیرنسی اور I یہ don't, I سارے don't تانے know, بانے I جوڑ don't رہے know. ہیں ایران اسرائیل والے؟ آئی ڈونٹ نو مے بی انہوں نے ایک ایسے لیڈر کو جو کہ بڑا آرٹیکولیٹ ہے، جو کہ جب بات کرتا ہے تو لوگ اس کو سنتے ہیں، اس قسم کے لیڈر کو آپ فار دا ٹائم بینگ آپ سین سے ہٹا دیتے ہو کہ یار وہ کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری والی بات ہے. کیونکہ ادروائز تو وہ جب اس نے بولنا ہے تو دنیا نے سننا ہے. تو میں تو اس سے بھی یہ مطلب اٹس ناٹ دیٹ، مطلب کہ دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ یار دیکھو عمران خان کو 2 سال پہلے کیا، اس کے کرنے کے فوراً بعد کچھ عرصے بعد یہ سارا کا سارا مسئلہ شروع ہو گیا پیلسٹائن کا. کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کسی کے ان کے خلاف کچھ کہا نہیں ہے، الٹا دوسری چیزیں تھی. یہ ساری چیزیں تو وہ کچھ آپس میں آئی ڈونٹ نو، میرے دماغ میں کبھی کبھی یہ چیز اٹھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمایوں ساری صاحب، چیزیں سر آپ ہو سکتا ہے آپ چونکہ پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے اینڈ یو ہیو اے ویری ڈیلیجنٹ فیلنگس ٹورڈ خان صاحب، بٹ یہ ایران اسرائیل کشیدگی میں خان صاحب اگر ہوتے سپوزٹلی باہر ہوتے تو موقف تو وہی رکھتے جو ایک ریاست پاکستان کا موقف ہونا چاہیے، یا ان کی آواز سے کوئی ایسا تو نہیں ہونا تھا کہ وہ کوئی ایسا موقف دیتے کہ یہ جنگ رک جاتی آپ کے خیال میں؟ ریاست پاکستان نے کیا موقف دیا ہے؟ ریاست پاکستان نے وہی موقف دیا ہے کہ بھئی یہ جو سارا ہو رہا ہے یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، یو این ریزولوشنز کے خلاف ہے، ساری چیزیں اس لحاظ سے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، تو خان صاحب جو ڈفرینٹ کیا دیتے سر؟ سن لیں میری بات سن لیں. دیکھیں لیڈرشپ یہ ہو جاتی ہے، اگر آپ میں مثال دیتا ہوں نا، میں ایک چھوٹے سے ایونٹ کی مثال دیتا ہوں، لیکن آپ اسی چھوٹی سی چیز کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان لوگوں کے اندر ایک اس قسم کا احساس ڈال سکتا ہے کہ یس وی کین ڈو اٹ، جب وہ اپنی ٹوٹی پوٹی سی ایک چھوٹی سی جس کو کوئی کچھ سمجھ نہیں تھی تھے اس ٹیم کے اندر وہ احساس ڈال سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ چیز کر سکتے ہیں، وہ مسلم جو امہ ہے اس کو وہ اکٹھا بھی کر سکتا تھا. اس کے ساتھ اس کی بات پہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ لبیک کہہ کے آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دیر آر سو مینی تھنگس. لیکن وہی والی بات ہے، یہ میری سوچ ہے، میری سوچ کے اندر ہو سکتا ہے لوگ وہ نہ کرے، لیکن ایک لیڈرشپ سے بڑا فرق پڑتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. آپ تو کا سر بطور لیڈر اپوزیشن رہنما، بیکاز آبویسلی آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم نے اس پہ دو ٹوک موقف لیا، اس پہ خواجہ آصف ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، پاکستانی ریاست ہو، ایک دو ٹوک موقف لے لیا کہ جناب ہم ایران کے ساتھ ہیں اور اسرائیل جارحیت کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر آپ کی نظر میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایسا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، میں اس چیز کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اس پوری چیز کو
میں ایک ایونٹ کے مختلف کیا کہہ سکتے ہیں اس کے سٹیجز دیکھ رہا ہوں. جس طریقے سے پہلے ایک کام ہوا، پھر دوسرا کام ہوا، پھر تیسرا کام ہوا. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو اٹس لائک این ون اسٹیج لیڈنگ ٹو اندر اسٹیج. ایک بات دوسرے کو لے کر رہی ہے. اور اس چیز میں پاکستان سے زیادہ یہ ٹائم، پاکستان سے زیادہ یہ مسلم جو امہ ہے اس کے اوپر ایک یہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اب اس جگہ پہ جو امہ کو قریب لانے میں، اس کو ایک جگہ پہ بٹھانے میں، اس کو ایک جگہ کرنے میں، وہاں پہ اس وقت لیڈرشپ کی بہت سخت کمی ہے. میں پاکستان کی اسٹیٹ کا تو مجھے پتا ہے کہ یہ ایک ہے کہ ہم سب کہہ کہ بھئی یہ زیادتی ہوئے اخلاق، لیکن ایٹ دس ٹائم کون ایسا شخص ہو سکتا تھا کہ جو اس چیز کو پریونٹ کر سکے، جو دنیا میں ایک چیز کو گیلونائز کر سکے، ایک فورس کے لحاظ سے لوگوں کو مجبور کر سکے کہ وہ ان سر آپ چیزوں کو نہیں کو لگتا روک. یہ مجبور اس وقت ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں، خان صاحب تو نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بعض اس میں دیکھو ان کے پاس طاقت ہے، ٹرمپ کے پاس طاقت ہے، لیکن ٹرمپ اکیلا شاید کچھ نہ کر سکے. اگر بہت سارے لوگ لیٹ سے بہت سارے لوگ ٹرمپ نے تو انڈیا کو بھی شے دے دی تھی نا کہ یار آپ لوگ یہ کر لو، فلانا کر لو، اور ٹھیک پاکستان کو کہا تھا کہ یار زیادہ نہیں کرنا. لیکن اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو پھر ان کو اپنے چیزوں کو چینج کرنا پڑا. تو بعض دفعہ لیڈرشپ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. دیکھیں وہاں پہ ہماری جو وار کے اندر جو ہماری آرم فورسز کی جو لیڈرشپ، تو جس لحاظ سے جو بحری، بری اور افواجی جو ایئر فورس جو تھی، جب ان تینوں نے مل کے جس طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا تو انہوں نے سب کو مجبور کر دیا اس چیز کو سوچنے پہ کہ پاکستان ایک ایسا فورس ہے جس کو آپ لائٹ لے ہی نہیں سکتے. چاہے آپ کی ان سے طاقت جو ہے نا 4 گنا 5 گنا بڑی ہو، آپ کو پاکستان کے ساتھ ذرا دیکھنا پڑے گا. اب اسی جگہ پہ ایک پولیٹیکل فورس ایسی آ جائے یا ایک پولیٹیکل لیڈر ایسا آ جائے جو دنیا کے محاذ پہ جا کے اسی طریقے کی کوئی بات کرے یا کچھ کرے، اور جہاں پہ پولیٹیکل وہ ہو وہاں پہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ تو آرٹ ہوتا ہے نا. دیکھیں بڑا اور بات تھی، بڑی اور بات تھی، اور اس کو پوٹن نے بہت سراہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان از اے ویری بریو مین، کہ جہاں سارے لوگ اس کو منع کر رہے تھے اس کے باوجود جا کے کہتا. اور اگر میری نظر میں وہ چیزیں ہو جاتی، دیکھیں یہ جو الائنسز، یہ جو ریلیشن شپس ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ دنیا کے نقشے بدل دیتے ہیں. یہ بڑی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہے. اگر ہو جاتا کیا، اب تو وہی والی بات ہے نا، اگر یہ ہوتا تو وہ ہوتا. میں تو ویسے ہی سوچ رہا ہوں کہ اگر بعض چیزیں اس وقت ہوتی یا بعض چیزیں اس وقت نہ ہوتی تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے تھے. میں تو اپنے لحاظ سے اس کو ایک اینالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اے ہسٹورین، آئی ایم ناٹ کوئی اس قسم کی ٹھیک چیز ہے، ہے، لیکن میری بالکل یہ ٹھیک ہے، کہ لیک آف لیڈرشپ ان دا مسلم امہ تھی. بالکل صحیح. سر بجٹ کی طرف چلتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بجٹ کو مسترد کیا ہے، احتجاج کیا ہے. مراد علی شاہ نے بھی کہا ہے کہ ہماری کچھ شرائط ہیں نہیں ہوئی پوری تو بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. آپ کو لگتا ہے واقعی عوام کی فکر ہے یا گڈ کاپ بیڈ کاپ والا سین چل رہا ہے بجٹ کو لے کر؟ دیکھیں یہ دونوں کے دونوں بیڈ کاپ ہیں. ایک بیڈ کاپ ہے، ایک بیڈ کاپ ہے. ٹھیک ہے، ان میں کوئی وہ نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے تم نے سارا کچھ کھا پی لیا ہے، ہمارے حصے کا لڈو کہاں ہے، وہ بھی تم کھا گئے ہو یا ہمیں دیا نہیں ہے. یہ بیسیکلی اپنی چند ایک جو ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ تباہ ہو گئی ہے. ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان میں تقریباً 4.25 ارب روپے ہے. ٹھیک ہے، اس کا نقصان ہو گیا ہے فارمرز کو. ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ایک عورت یا ایک مرد، لیٹ سے ایک مرد ہے نارملی وہ جاب کر رہا ہے اور اس کی 70 کی عمر میں ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کی بیوی جو ہے اس سے 8-9 سال چھوٹی ہے. تو جب وہ اس وقت اس کی تعلق عمر ہوگی 61 سال، جب وہ 71 سال کی ہوگی اور بوڑھی ہوگی اور ضعیف ہوگی اور بیماریاں ہوں گی، تو ہم جی ان کو کہہ دیں گے کہ آج کے بعد آپ کو ہم یہ جو پینشن ہے یہ بھی نہیں دیں گے. تم اتنی عرصے تک زندہ کیوں رہی ہو، اب تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو. بالکل ٹھیک. یہ
ان لوگوں کے. تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ ان لوگوں نے صرف 2-3 پروجیکٹس کرنے، اس پروجیکٹ کے ان لوگوں نے نوٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ اگر بجٹ کے جو ڈاکیومنٹ ہے اس کا پہلا صفحہ پڑھے، اس میں چیپٹر نمبر 1 کے لحاظ سے جو پہلا اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بلاول بھٹو کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ، ہم ان کی رہنمائی سے ہم لوگوں نے یہ بجٹ بنائے. دے ور پارٹ اینڈ پارسل آف دس بجٹ. یہ ہمیشہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، فاؤل پلے کرتے ہیں، لیکن دے آر پارٹ آف اٹ. دے آر اچھا 100%. میمن صاحب، بجٹ پہ ہی اگر ہم بات کریں تو پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بانی کی مرضی سے بجٹ پیش ہوگا، پھر کیا ہوا کہ بجٹ پیش کر دیا گیا؟ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، بجٹ تجاویز تیار کرنی ہے، نہ ملاقات کرائی گئی تو ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہوگی. تو سر اگر بجٹ ہی نہیں پاس ہوگا تو صوبہ آپ لوگ کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں صوبہ پہ چل جاتا ہے، ویسے کوئی بات نہیں ہے، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. آپ نے بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ آپ نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ ہم لوگوں نے اخذ کر دیا، پیسے تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ نے ان کو صرف پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح ہے، بجٹ کا مثال یہ ہے کہ اب میں آپ کے لوگوں کے لیے کہ ایک سیلیبس ہے ایک کلاس کا، کہ آپ نے اس کلاس میں اس سیمسٹر میں یہ پڑھنا ہے. اس کا جو اکنامک سروے آتا ہے نا، وہ رزلٹ آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں ان لوگوں نے بجٹ دیا تھا پچھلے سال، اور انہوں نے کہا تھا ہم یہ کر پائیں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا ہم 1224 ارب روپے ہم لوگ وہ کریں گے، کیا کہہ سکتے ہیں، کمائیں گے. پھر انہوں نے اس میں سے 10,000 ارب روپے کم کر دیے کہ ہم یہ نہیں کما سکتے. ان کا بیسیکلی انہوں نے اپنے آپ کو ریوائز کیا تھا کہ بھئی یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اتنا کما سکیں. اس کی وجہ سے ان کو تقریباً 1,000 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ آیا ہے اس میں ٹیکسیشن میں، وہ اس وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جب آپ دیکھ لیں، اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ پی ایم ایل این والے، اور اس دن سینٹ میں بھی بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب ہم گئے تھے تو ہم نے 6.1 جی ٹی پی چھوڑ کر گئے تھے. اور میاں نواز شریف صاحب، جب میاں نواز شریف صاحب کو نکال باہر پھینکا تھا کرپشن کی بیسس پہ، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے مختلف کمپنیز کے اندر نوکریاں کرتے پھر رہے تھے، شرم تو نہیں آتی تھی اس پہ. اس وقت ان کا جی ڈی پی 4.2 تھا. پھر خاقان عباسی صاحب آئے، اس دوران میں ایک سال میں وہ 6.1 پہ چلے گئے. لیکن جب یہ لوگ حکومت چھوڑ کر گئے تھے، 2018 کا بجٹ اور 2018 کا جو سروے آیا تھا، جو ان کی حکومت اور ہماری حکومت کے درمیان کا سروے ہے، اس میں ان جی ڈی پی 3.1 تھا، تو ان کا اینڈ جو تھا 3.1 تھا. اب ان لوگوں نے لارج سکیل انڈسٹری کے اندر مائنس میں گئے ہیں. لیکن اگر آپ جتنی بھی پرانی اگر آپ دیکھ لیں، پچھلے 10 سال میں دیکھ لیں، جب آپ کا لارج سکیل مائنس میں جا رہا ہوتا ہے یا نیچے جا رہا ہوتا ہے، آپ کا اسمال سکیل بھی نیچے جا رہا ہوتا ہے، ایک پروپورشنز کے ساتھ نیچے جا رہا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. اچھا سر آگے، بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ سر آ گیا ہے اس کے اوپر. احتجاج کو لے کر سر پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے؟ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہم ہتھیار لے کر آئیں گے، تو جب ایسے بیانات آئیں گے کہ ہتھیار ہم لے کر آئیں گے اور احتجاج کریں گے، تو پھر آپ لوگ حکومت سے توقع کیوں رکھیں گے کہ وہ آپ کو احتجاج کرنے دیں؟ ہم نے تو حکومت سے کبھی توقع رکھی ہی نہیں. توقع انسان ان سے رکھتا ہے جو سین لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر عقل ہوتی ہے، جو اصول کے اوپر چلتے ہیں. جو بے اصول ہوتے ہیں ان سے آپ نے کیا توقع رکھنی ہے؟ جن کا اپنا اصول، جن کا اپنا دین ایمان نہ ہو، ان سے آپ نے کیا توقع رکھنی ہے؟ لیکن having said that thing ہم لوگ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک انٹیلیجنٹ لوگوں کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان نے اتنا زبردست انٹیلیجنٹ موو چلا ہے کہ جو ان کو سمجھ آ جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد نہیں آنا، آپ لوگوں نے کراچی، لاہور، پشاور نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اسلام آباد بلواتا ہوں تو کراچی والوں کے اوپر برڈن ہوتا ہے، لاہور والوں کے اوپر برڈن ہوتا ہے، وہ اور بیچارے ان کے اوپر ایک سب سے زیادہ ڈیسپوٹ اور قسم کی ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر کر رہی ہے. تو ہم نے اس کو ذرا چینج کیا اسٹریٹجی. ہم نے کہا آپ جس جگہ پہ ہیں، جس حلقے میں ہیں، جس یونین کاؤنسل میں ہیں، جس وارڈ میں ہیں، جس محلے میں ہیں، آپ اپنے محلے میں آپ لوگوں کا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ ہے، ہم پورے پاکستان میں ہر یونین کاؤنسل میں ہیں. تو اگر ہم ہر یونین کاؤنسل میں لیٹس سے 1000 یونین کاؤنسل ہیں پاکستان کے اندر، اگر ہم ہر یونین کاؤنسل
کے اندر اگر ہم 5 جگہوں کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں اور 200 بندے لا کر بٹھا سکتے ہیں ایک یونین کاؤنسل میں, تو اگر 5 جگہوں پر ہوں گی اور 200 ہوں گے تو 1000 بندے ایک یونین کاؤنسل سے ہم نکال لیں گے, 2000 نکال لیں گے. سر لیکن فی الحال تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو زیادہ میجر اسٹرینتھ ہے وہ تو کے پی سے یا انہی علاقوں سے آتی ہے, پنجاب میں سے تو فی الحال آپ لوگ کا نظر ہی کچھ نہیں آتا. مجھے ایک بات بتائیں, یہ 2024 کے الیکشن میں کیا پنجاب میں آپ نے اسٹرینتھ نہیں دیکھی؟ اگر چوری کر لی ہے, اگر آپ نے میرے پیسے چوری کر لیے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میں نے پیسے کمائے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو پیسے کمائے تھے, مجھے تو ووٹ پڑے ہیں. اگر آپ آج بھی چلی جائیں اور لیکن کافی مشکل اسٹریٹجی ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اور اگر ایسے ہی ہوگا